متحدہ عرب امارات کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سجل علی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ دبئی میں شائقین کا جواب نہیں، گاڑی سے کئی گنا زیادہ مہنگی نمبر پلیٹ خرید بیٹھے۔ فینسی دبئی کار نمبر پلیٹس 31.55 ملین درہم میں فروخت ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں فینسی نمبر پلیٹ R13 نیلام کے دوران 3.8 ملین درہم میں فروخت ہو گئی۔ ہفتے کے روز منعقد کی جانے والی نیلامی میں W59 کی نمبر پلیٹ 2.42 ملین جبکہ A18 کی نمبر پلیٹ 1.9 ملین میں فروخت ہوئی، جبکہ 055555 کی نمبر پلیٹ 1.85 ملین میں فروخت ہوئی۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اتوار کو بتایا کہ نیلامی میں مجموعی طور پر 31.55 ملین درہم کے اکٹھے ہوئے۔ RTA نے اس نیلامی میں بولی کے لیے 90 فینسی پلیٹوں کی پیشکش کی، جس میں 2، 3، 4 اور 5 ہندسوں والی پلیٹس بھی شامل ہیں۔ مزید خبر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، متحدہ عرب امارات کا ویزا ایمنسٹی ICA نے ایگزٹ کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ رہائشی ویزا کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 31 دسمبر سے قبل روانگی کے لیے فضائی ٹکٹ بک کروا لینا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق فیڈرل اتھارٹی آف آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز جو جرمانوں میں چھوٹ کی اضافی مدت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں دبئی روانگی سے 48 گھنٹے قبل اطلاع دینا ہوگی۔ تمام جرمانوں اور دیگر انتظامی پابندیوں پر رعایت ان لوگوں کو دی جائے گی جن کا ویزا 1 مارچ سے پہلے ختم ہو چکا ہے۔ 1 مارچ سے قبل وزٹ ویزا اور رہائشی ویزا ختم ہونے والے افراد مستنشع حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ 31 دسمبر سے قبل ملک سے باہر چلے جائیں۔ 1 مارچ سے پہلے ایکسپائرڈ وزٹ ویزا والے افراد جو ابوظہبی، شارجہ اور راس الخیمہ کے ایئرپورٹ سے سفر کرتے ہیں، انہیں عام معافی پروگرام کا فائدہ اٹھانے کے لیے روانگی کے وقت سے کم از کم 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر پہنچنا چاہیے۔ دبئی اور مختوم ایئرپورٹ کے ذریعے سفر کرنے والوں کو روانگی کے وقت سے 48 گھنٹے قبل دبئی سول ایویشن سیکیورٹی سینٹر میں اطلاع دینا ہوگی۔ رہائشی ویزا کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 31 دسمبر سے قبل روانگی کی تاریخ کے ساتھ فضائی ٹکٹ بک کرنا چاہیے اور روانگی کے وقت سے 4 گھنٹے قبل ٹکٹ اور پاسپورٹ کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہیے۔ ایک دلچسپ خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ اماراتی شہری ٹریکنگ کے دوران پہاڑی علاقے میں زخمی ہو گیا، ریسکیو کے ہیلی کاپٹر پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ٹریکنگ کے دوران زخمی ہونے والے شخص کو بذریعہ ریسکیو کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل سینٹر فار کو ریسرچ اینڈ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے امارات کے گاؤں ملیحہ کے پہاڑوں میں کھو جانے والے 36 سالہ اماراتی شہری کو ریسکیو کر لیا۔ مذکورہ شخص پتھریلے حصوں میں ٹریکنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا، جس کے بعد اس نے شارجہ پولیس آپریشن روم کو اطلاع دی۔ نیشنل سینٹر فار ریسرچ اینڈ ریسکیو سینٹر نے زخمی شخص کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا اور علاج کے لیے القاسمی اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق اماراتی شہری ٹریکنگ کرتے ہوئے تھک گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے زخمی بھی ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ پہاڑ کی چوٹی تک بھی نہ پہنچ سکا۔ پولیس نے ٹریکنگ اور ہائیکنگ کے شوقین افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ ٹریکنگ کے دوران حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ٹریننگ کے دوران محتاط رہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیدل سفر کرنے والے اور ٹریکنگ کرنے والے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پولیس کو فوری آگاہ کریں۔ پولیس کی مدد کے لیے 901-999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید دلچسپ خبر آپ کو بتاتے چلیں، میرے دوست نے مجھ سے 7,000 درہم ادھار مانگا، اب واپس نہیں کر رہا، میرا احساس کرنا مصیبت بن گیا، میں کیا کروں؟ پاکستانی کی دہائی۔ متحدہ عرب امارات میں روزگار کی خاطر 15 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں اکثر و بیشتر رقم کی ضرورت پڑتی ہے جو وہ اپنے ساتھیوں سے مانگ کر وقتی طور پر پوری کر لیتے ہیں۔ تاہم کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو رقم دے دیتے ہیں جو پھر واپس دینے کا نام نہیں لیتا۔ چاہے سختی سے بات کر لیں یا پیار سے، اس کی منت سماجت کریں اور اپنے خراب حالات کا بھی واسطہ دیں، مگر ایسے بے حس لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ ادھار واپس نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ایک پاکستانی نے بھی اٹھایا ہے، جس نے خلیجی اخبار کو لکھا ہے۔
میں نے اس سال کے شروع میں ایک دوست کو 7,000 درہم کی رقم دی تھی جو اس وقت خاصی مالی پریشانی کا شکار تھا۔ اب اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ رقم ادا نہیں کر رہا۔ وہ اکثر میری کال ہی اٹینڈ نہیں کرتا اور اگر کر بھی لے تو یہی کہتا ہے کہ ابھی اس کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ میں خود امارات میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، میرے اپنے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ مجھے ان پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میں اپنی یہ رقم کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ میرے پاس واٹس ایپ گفتگو کا ریکارڈ موجود ہے جس میں اس نے مجھ سے 7,000 درہم ادھار مانگے تھے۔ میں نے یہ رقم اسے کیش میں دی تھی۔ کیا میں اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرواؤں یا کسی اور طریقے سے بھی رقم واپس حاصل کر سکتا ہوں؟ مجھے کوئی بہترین حل بتایا جائے۔ اس حوالے سے دبئی کی لیگل فرم کیڈن بورس لیگل کنسلٹنٹس کے ایک لیگل ایڈوائزر محمد گمال نے بتایا کہ یہ قرض دوستی کے لحاظ میں دیا گیا ہے، اس لیے اسے دوستانہ قرض کہتے ہیں جو آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، لیگز یا دیگر جاننے والوں کو دیتے ہیں۔ اس طرح کے قرض کی کوئی قانونی لکھت پڑھت نہیں ہوتی اور زبانی طور پر ہی معاملات طے پاتے ہیں۔ قانونی طور پر آپ اس رقم کی واپسی کے لیے مقدمہ درج کرا سکتے ہیں، تاہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ رقم کس طریقے سے دی گئی، اور اگر منی ٹرانسفر کا طریقہ اپنایا گیا تو یہ ایک ٹھوس ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طرح تحریری معاہدہ بھی ایک بہترین ثبوت ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم کوئی ایسا گواہ ضرور ہونا چاہیے جس کے سامنے رقم دی گئی ہو۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے دوست کو 15 دن کی مہلت دے کر کہیں کہ اگر اس نے رقم واپس نہ کی تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کروا دیں گے۔ اگر تب بھی رقم واپس نہ کرے تو ایک میمورنڈم تیار کر کے سول کورٹ میں رقم واپسی کا دعویٰ دائر کر دیں۔ اگر عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو جہاں آپ کی رقم واپس دلوائی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ کورٹ فیس کی مد میں کل رقم کا 6% بھی ادا کرنا ہوگا، مگر یہ رقم بھی دوست کے ذمے ہوگی۔ اس لیے آپ کا اس معاملے پر کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ قانون کے مطابق قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے والے کے پاس رقم ٹرانسفر کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس واٹس ایپ پیغامات کا ریکارڈ بھی ایک اچھا ثبوت ہے جو کہ عدالت میں تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ قرض کے معاملات میں پولیس کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے رقم دی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چوری یا دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ البتہ پولیس آپ کے دوست کو بلا کر اس سے کہہ سکتی ہے کہ معاملہ عدالت میں جانے سے پہلے ہی حل کر لیا جائے، اور اگر ایک ساتھ کی صورت میں رقم واپس ہو جائے تو بھی بہتر ہوگا۔ سب سے اہم خبروں کو اردو میں جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور UAE کی ہر خبر سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پہ، اور لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔